اب ہم دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو کسی بھی صورت ہم اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے، اس پہ نظر رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اس سے جڑا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ مڈل ایسٹ وہ آئے ہیں، سعودی عرب میں انہوں نے بڑے ان کے معاہدے بھی ہوئے ہیں، بڑی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور قطر نے پھر وہ مڈل ایسٹ یعنی سعودی عرب کے بعد قطر بھی گئے، تو قطر میں انہوں نے معیشت کے فروغ کے لیے بہت سے ایسے اربوں ڈالر کے معاہدے کیے ہیں، پھر اس کے بعد دفاعی معاملات میں بھی کیے۔ قطر امریکہ سے 200 ارب ڈالر کے بوئنگ طیارے خریدے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ علاقائی امن کے لیے قطر کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے مسعود خان صاحب نے، جو کہ سابق سفیر بھی ہیں اور یو این میں بھی سرو کر چکے ہیں، بہت وسیع تجربہ ہے۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ ٹرمپ کے معاملات اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں تو ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پاک بھارت تنازع کی بات ہوگی۔ یہ جو تنازع ہوا، پاکستان نے جواب دیا، اس کے 2-3 فائدے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے تو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو گیا ہے، اور یو ایس کے پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ دیرینہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ ذرا بتائیے، انلائٹن کیجیے ہمیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ڈائنامکس تھی اور دنیا کے اس کے سلسلے میں جو پرسیپشن تھی وہ تبدیل ہو گئی ہیں، کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ یہ برتری کی ایک مت بنائی ہوئی تھی، خاص طور سے روایتی ریلم میں، کنونشنل ریلم میں، لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ نہ صرف وہ برابر ہے بلکہ بالاتر ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا جو ماخذ ہے یا ایک جو اس کا ڈیریویٹو ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہے اس میں یہ آئی ہے کہ وہ معاملات جو پاکستان کے لیے اہم ہیں وہ ایجنڈے پہ، انٹرنیشنل ایجنڈے پہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر، مسئلہ کشمیر بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ 3 معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے اہم ہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ آئے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی ایک بہتری نظر آئی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے جب بھی ہندوستان اور پاکستان کا ذکر کیا تو ایک ہی بنیاد کے اوپر کیا اور متوازن انداز میں کیا، اور کہیں کسی طرف جھکاؤ نہیں تھا، خاص طور سے ہندوستان کی طرف جھکاؤ نہیں تھا جس کی ہندوستانی حکومت، ہندوستانی ریاست کو توقع ہوئی ہوگی۔ اور تیسرا جو آپ نے خود کہا ہے، یعنی تیسرا چوتھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر اجاگر ہوا ہے، بین الاقوامی ایجنڈے پہ آیا ہے، بحث و تمیز کا حصہ بن رہا ہے۔ مذاکرات ہوں گے تب ہوں گے، ہندوستان جب آمادہ ہوگا ایجنڈا طے ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے یا بین الاقوامی تھنک ٹینکس ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ان میں کشمیر کے بارے میں دوبارہ سے گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے جو ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا توقف کی ضرورت ہے کہ 2 چیزیں پاکستان نے اس جنگ سے سیکھی ہیں کہ ہندوستان نے جنگ وسیع تر کر دی ہے، اور اس لیے پاکستان کو بھی زیادہ تیار ہونا پڑے گا۔ اگرچہ یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں بالاتری حاصل کی، لیکن یہ کہ ہمیں مستقبل کے لیے تیار ہونا ہے اور بلند سطح پہ تیار ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جنگ طول کھینچ جاتی تو کیا ہماری معیشت یہ دھچکا برداشت کر سکتی تھی؟ ہندوستان کی معیشت نے بھی یہ دھچکا نہیں برداشت کرنا تھا، لیکن ہمیں جو ہے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے آثار ہیں۔ کل ہی جو بیرنس نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اچھے ہیں۔ یورو بانڈ مضبوط ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے افراط زر میں کمی آئی ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ آپ کی جو بھی جی ڈی پی گروتھ اس کے امکانات زیادہ ہو گئے، اور یہ سرمایہ کار جو ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس کو، اور اس کے لیے پاکستان ایک پلیٹ فارم، لانچنگ پیڈ پہ آ گیا ہے ایک بڑی معیشت بننے کے لیے، اور اس میں جو فارمل اور انفارمل اکانومی ہے ان کو اگر ہم مرج کر دیں تو پاکستان اس وقت بہتری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو ٹرمپ نے سیریا کے بارے میں کہا کہ سینکشنز جو ہیں ان سے وہ ختم کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ایک تو تھوڑا سا میں چاہوں گی ایک ریکیپ ہو جائے کہ سیریا پہ سینکشنز لگی کیوں تھی اور اب وہ اٹھا کیوں رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیے، جو میں صدر ٹرمپ کے، میں آپ کے تعارفی جملے سن رہا تھا تو میں صدر ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے 3-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سوریا میں پی او سی میں آ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دورے کی 3 وجہ سے اہمیت ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے۔ ایک تو وہاں بار بار ہندوستان پاکستان اور جو وہ سعودی عرب میں ہوئے یا قطر میں ہوئے، جہاں بھی انہوں نے انٹرویوز دیے، خطاب کیا، تو وہاں اس کا ذکر کیا، اسے ایک عالمی مسئلے کے لیے کے طور پر پیش کیا، اور اسے اپنی کامیابی، امریکہ کی کامیابی، اپنی ثالثی کا بار بار ذکر کیا، اور پاکستان کا اس طریقے سے میں ذکر آیا۔ دوسری چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو غزہ کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوا ہے، ظلم و استبداد کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سعودی عرب ناراض تھا اور خلیجی ریاستیں ناراض تھیں، اور ان کے جو معاملات چل رہے تھے ابراہیم اکارڈ سے متعلق، کیونکہ اس کے جو موجد ہیں یا اس کے جو محرک تھے وہ صدر ٹرمپ ہی تھے ابراہیم اکارڈز کے، تو سعودی عرب اور امریکہ بہت آگے جا چکے تھے، لیکن غزہ کے بعد سعودی عرب پیچھے ہٹ رہا تھا اور امریکہ کی بہت سی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں جو ہے کیا اس سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھے گا. اور تیسری یہ ہے کہ وہاں ایک اور ڈپلومیسی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی بھی جو شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر حملہ نہ کرے. جو انہوں نے شروع میں کہا تھا، دھمکی دی تھی کہ یا معاہدہ کرو ہمارے ساتھ، جوہری معاہدہ کرو، یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ یا امریکہ حملہ کرے گا یا اسرائیل حملہ کرے گا. تو اس صورتحال کو جو ان کے خلیجی دورے سے جو ہے تھوڑی سی جو گرمی تھی پورے ماحول میں وہ کم ہوئی ہے. سیریا جو ہے اب جو ہے وہ مغرب نواز حکومت دیکھی جا رہی ہے وہاں، اور جو سینکشنز لگی تھی وہ اسد رژیم کے زمانے میں لگی تھی، تو اب جو ہے ان کو ہٹانے کی منطق ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سیریا میں جو ٹھکانے اسرائیل دشمن تھے ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے بڑی حد تک. تو اس لیے یہ ہے کہ وہ جو ایک قسم کا چیلنج تھا ان کو سیریا سے، وہ اب نہیں رہا. یعنی وہ اب اور یعنی اب وہ ایران کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ اس حد تک کمزور ہو چکے ہیں سیریا کو لے کر بھی، حزب اللہ اور حماس کے معاملے میں، کہ اب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں. اچھا، یہ تو ایک بڑی ایک الگ سی یونیک سی ٹرمپ کی پالیسی لگتی ہے نا، کہ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آل آؤٹ نہیں جاتے کسی بھی معاملے کو لے کر. جی، انہوں نے اسٹک بہت بڑی استعمال کی تھی، اور اس کی وجہ سے جو کیرٹ دے رہے تھے اسے خود ہی انہوں نے منسوخ کیا تھا. یہ جو معاہدہ، جوہری معاہدہ تھا، یہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہوا تھا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یک طرفہ اسے منسوخ کر دیا تھا. صحیح. تو ایرانی جلے کٹے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایران کے اوپر جو ہے حملے بھی بہت ہوئے ہیں، اسرائیل کے حملے ہوئے ہیں، ان کے جو بھی ہواری یا حلیف تھے مشرق وسطیٰ میں ان کو بہت نقصان پہنچا. وہ حزب اللہ کی بات ہو یا حماس کی بات ہو یا جو بھی، جو سیریا میں بھی جو ان کا نیٹ ورک تھا، تو ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتبار کیسے کر لیں، کیونکہ وہ اگر ایک جوہری معاہدہ کر لیں، وہ یہ بھی اسرائیل دھمکی دے رہا تھا کہ ہم ان کی جوہری تنصیبات کو ہی نشانہ بنائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کیرٹ بہت چھوٹی تھی اور سٹک بہت بڑی تھی، اور جو ایران جو ہے وہ اس کی جو نظام ہے، موجودہ نظام اگر اس نے جاری رہنا ہے اور اس کے بعد وہ جوہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ہتھ کڑی لگا دیں، تو ان کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ سپیس نہیں رہتی. لیکن ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی اور 5-6 بھی حملے ہوئے تو اس سے ایران کو شدید نقصان ہوگا. اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی ایرانین ڈپلومیسی would be most crucial. سر، یہ کہنا صحیح ہے کہ اسرائیل از ناٹ ہیپی ود ٹرمپ اسٹیٹمنٹس، وزٹس، اور جیسے وہ وزٹس کے آؤٹ کم ہو رہے ہیں، دے ڈونٹ سیم ہیپی. تو کیا وجہ ہے؟ جی نہیں، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں جو بھی بیانات ہوں، جو بھی خفگی آپ نتنیاہو کے چہرے پہ دیکھیں، اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ ان کی دوستی کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. میں خود جو ہے پچھلے سال تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا، تو میں نے، اور میں امریکہ میں بڑے عرصے تک رہا ہوں، تو میں نے براہ راست مشاہدہ کیا ہے، مختلف محفلوں میں رہے ہیں، مختلف کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں، سرکاری غیر سرکاری تمام ایکو سسٹمز میں مشاہدہ کا موقع ملا ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یکلخت کوئی پوزیشن تبدیل ہو جائے گی، اور یا نتنیاہو کے جو بھی گناہ ہیں اس کی وجہ سے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، لیکن کوئی درمیانی راستہ، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہیں گے میڈین پوائنٹ، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں کوئی ایسا راستہ. کیونکہ کل دیکھیں سر، آپ نے سنا ہوگا کل انہوں نے یہ بھی کہا غزہ کی بھی، حالانکہ کوئی بھی یو ایس کا پریزیڈنٹ غزہ کی صورتحال پہ بات نہیں کرتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ ہے بڑا افسوسناک جو غزہ میں ہو رہا ہے. تو ایک ہے تو نا، رفٹ تو ہے، ذرا سا شفٹ تو ہے. نہیں، شفٹ کیا ہے، وہ انہوں نے جو دیا تھا، مشورہ دیا تھا غزنز کو، وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ریلوکیٹ کرتے ہیں عرب ممالک میں، اور آپ کو جو مطلب وہ بھی اس سے ان کو گھر سے نکال رہے تھے. تو
एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने जो 7 अक्टूबर 2023 से लेकर जो पूरा मुशाहिदा किया था, तो वहाँ की जो अमेरिका की स्ट्रीट है और अमेरिका की हुकूमत जो है, इनमें मुताबिकत नहीं है। यानी मतलब ये है कि इनकी मुख्तलिफ राय है। जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट से मेरे पास जो है, जो लोग हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद सिविल सोसाइटी है, उसके बाद यंगर जनरेशन जो है, टेक सेवी यंगर जनरेशन टॉक ऑफ द है। टाउन जिसे कहते हैं। हाँ। जी, तो वो सारे के सारे जो है इस पॉलिसी के खिलाफ थे। वहाँ बाईपार्टिसन कंसेंसस है इसराइल की सपोर्ट के सिलसिले में। इसराइल जो है वो अमेरिका की इमदाद के लिए मांगने नहीं जाता, उसका इतना असर और रसूख है कि वो उसे वहाँ से इन्फोर्स करवा सकता है पूरे अमेरिका से। सही। तो ये है कि थोड़ा सा जो है उसको स्पेस दिया जाएगा इधर खलीजी रियासतों को, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनके हक में शिफ्ट नहीं होगी। या ये कि जो जंगी जराइम किए हैं नेतन्याहू ने, उसके लिए उसे थोड़ी जवाब दे नहीं यानी जा रहा। थोड़ी हाँ ब्रीदिंग स्पेस लेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल और आपसे। आप यूएन में आपने सर्व किया, यूएन में इस वक्त क्या फील आपको नजर आ रहा है मसला कश्मीर को लेके? बार बार हम कहते तो हैं कि यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन कोई खास पेशरफ्त होती नहीं है। तो वहाँ वो जरा हमें थोड़ा सा तज्जिया आपका चाहिए उससे। देखिए, यूएन जो है ज़बानी कलामी करारदादों की बात करता रहता है। वहाँ जो है ये सलामती काउंसिल की करारदादें ही, कोई आम ताम करारदादें नहीं हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों का मतलब ये होता है, अगरचे चैप्टर 6 के तहत पास हुई थी, कि ये नाफिज होनी होती हैं। दे हैव टू बी इन्फोर्स, दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो है, ये करारदादों के बारे में वहाँ ज़बानी कलामी गुफ्तगू हो रही थी। अभी जो नया मंजरनामा है, इसमें ज़रा संजीदगी से इस मसले के ऊपर बातचीत की गई होगी। ताहम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसे अच्छी खबर सुने समझें, बुरी खबर समझें, कि जो मैं तमाम दुनिया के कैपिटल्स की पल्स समझता हूँ, जो ख़ास तौर से जो कहते हैं कि बाहमी गुफ्तो शनीद से मसला हल किया जाए। ठीक है। और जो एक एतबार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने और सदर ट्रंप ने भी कहा है, तो उसमें यह है कि वो सहूलतकार का तो किरदार अदा करेंगे, लेकिन अभी कोशिश ये है, यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस या उनसे पहले जो थे, वो सारे के सारे हमेशा यही कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है मीडिएशन के लिए तैयार है या फैसिलिटेशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि दोनों फरीक़ैन तैयार हों। तो उसमें एक फरीक तैयार है हमेशा से, बिल्कुल, हमेशा वो सामने वाले चाहते है, और हम तैयार नहीं है। जो बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको रिजॉल्व करना ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट ही चाहता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।